السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اور اللہ کرے آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ ملتان کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کا سلسلہ ایک شروع کیا ہے کہ آپ سے ملتان کے ایشوز اور ملتان کی باتوں پہ گفتگو کی جائے۔ گزشتہ جو کچھ دن ہیں، ان دنوں میں بہت سی چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں ملتان میں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو یقینی طور پہ قابل غور ہیں، خصوصی طور پہ متعلقہ اداروں کے لیے ان پہ سوچنا بڑا ضروری ہے۔ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ملتان میں، جب ملتان شہر کے اندرون کے علاقے میں جو ہے دہلی گیٹ کے پاس ایک مکان نیچے گرتا ہے، اور اس مکان نیچے گرنے سے 7 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، اور 7 قیمتی جانیں نہ صرف ضائع ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 6 لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں۔ رپورٹس جو آ رہی ہیں، جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق یہ جو گھر گرا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کی اندر آتش بازی کا سامان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا، اور آتش بازی کا جو سامان ہے وہ پھٹا ہے، بلاسٹ ہوا ہے فائر ورکس کا، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں وہ وہاں اتنا مواد تو موجود تھا کہ پوری کی پوری بلڈنگ کو اس نے نیچے گرا دیا۔ نہ صرف پوری بلڈنگ کو نیچے گرا دیا بلکہ اس کے ساتھ جو دیگر جڑی ہوئی عمارتیں ہیں، گلی کے سامنے والی عمارتیں ہیں، دائیں بائیں والی عمارتیں ہیں، ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ضلعی انتظامیہ ملتان ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ جو مخدوش عمارتیں ہیں ان کو خالی کرایا جا رہا ہے، ان کی تعمیر نو کی جائے گی۔ بے شمار باتیں ہم بڑے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کوئی بھی کام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تو اب پھر وہ پریس ریلیزز کا سلسلہ اور چند دن کی 4 باتیں جو ہیں سامنے آئیں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، اور اس کے بعد پھر سے یہی ہوگا کہ یہ واقعہ یہیں پہ دب جائے گا، اور پھر انتظار کیا جائے گا کہ ایک نیا ثانیہ یہاں پہ رونما ہو، اور اس ثانیہ کی روشنی میں پھر 4 دن جو ہیں چلیں گے، اور پھر باتیں کی جائیں گی، پریس ریلیزز جاری کی جائیں گی، اور اس کے بعد کہانی ختم۔ ضلعی انتظامیہ کا جو کردار ہے اس حوالے سے وہ خاصا مایوس کن ہے۔ جی، دوسرا اہم واقعہ یہ ہو رہا ہے ملتان میں، اور ملتان کے شہریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو ملتان کے باسیوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک اور تازہ ترین پریشانی یہ ہے کہ 7 نمبر چنگی سے 8 نمبر اور پھر 9 نمبر فلائی اوور کے نیچے کھدائی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا، اور اس کھدائی سے اب کیا ہوگا کہ اب وہ جو ون روڈ ہے، ون سائڈ ٹریفک وہاں پہ چلائی جا رہی ہے، اور ایک سائڈ مکمل طور پہ بند کر دی جا گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واسا حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری کنیکٹنگ لائن ہے، اور اس نے ہیڈ محمد والا روڈ کے اوپر جو ان کا مرکزی لائن ہے، اس لائن کے ساتھ اس کو جوڑنے کے لیے ضروری تھا۔ نواب پور روڈ پہ پہلے سے لائن ڈالی جا چکی ہے، اور یہ وہ جوڑ تھا جسے مکمل کرنا تھا۔ تو واسا حکام کو بھی سوچنا چاہیے، اور ایم ڈی اے کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب وہ سڑک چل رہی تھی، جب وہ کام ہو رہا تھا، تو اس کو اسی کنٹینیوٹی میں، جب ذہنی طور پہ لوگ تیار ہو چکے تھے، برداشت کر رہے تھے اس اذیت کو، تو اس کو اسی وقت ہی کر دیا جاتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں کیا گیا، اور اس کا نقصان اب ملتان کے شہریوں کو شدید اٹھانا پڑ رہا ہے، ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ اس سڑک کی دوبارہ تعمیر کے لیے جو فنڈز ہیں وہ ابھی سے ایڈوانس میں ایم ڈی اے کو ادا کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہی ان کو این او سی ملا ہے یہ کام کرنے کا۔ تو کیا ایم ڈی اے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے پراپر باقاعدہ طور کے اوپر ایک ایسی اویئرنیس کمپین چلاتی، لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ کام کیوں ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہوگا، ان کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، یہ کام ضروری ہے، اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ متبادل راستہ یہ ہے، متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانیوں کا سامنا ہے، اور یقینی طور پہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملتان کے شہری خاصی پریشانی کا شکار ہیں۔ ٹریفک معاملات ہیں، تجاوزات کی بھرمار ہے، ان ساری باتوں پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے اپنے اگلے ولاگ میں۔ فی الحال آپ کو ملتان کی یہ جو اہم چیزیں تھیں وہ آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں، اور نہ صرف ملتان بلکہ جنوبی پنجاب اور پاکستان کی جو اہم خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔